اب شہزاد جو کہ وزیر کی لڑکی تھی اس کو پھر سے صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اس کی بہن نے کہا کہ اے بہن، تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ ہے، مزیدار ہے اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہی اور بادشاہ سلامت نے مجھے قتل نہ کیا تو جو کہانی میں کل رات کو تم لوگوں سے بیان کروں گی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ بادشاہ نے کہا خدا کی قسم، جب تک میں اس سے باقی کہانی نہ سن لوں گا اس وقت تک اسے قتل نہ کروں گا، کیونکہ یہ کہانی بڑی نرالی ہے۔ پھر دونوں صبح تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ دربار میں داخل ہوا اور لشکر اور وزیر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے دربار کیا اور شام تک احکام صادر کرتا رہا، کسی کو عہدہ دیا اور کسی کو برخاست کیا اور کسی بات سے ممانعت کر کی اور کسی کو حکم دیا۔ پھر دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے وزیر زادی سے اپنی ضرورت پوری کی۔ پھر جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بہن دنیا زاد نے کہا اے بہن، اپنی کہانی ختم کر۔ اس نے جواب دیا کہ بس سر و چشم اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیسرے بڈھے نے جو کہانی سنائی تھی اس کے پہلے والی 2 کہانیوں سے وہ بہت اچھی تھی۔ 2 قصوں سے زیادہ عجیب و غریب قصہ دیو سے بیان کیا تھا۔ دیو بے حد خوش ہوا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا اور کہا کہ میں نے اس کا باقی گناہ تیرے خاطر بخش دیا اور تم لوگوں کی خاطر اسے جانے دیتا ہوں۔ سوداگر بڈھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارکباد بھی دی اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس گئے۔ لیکن یہ کہانی ماہی گیر کی کہانی سے زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ ماہی گیر کی کہانی۔ اس نے جواب دیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی 1 بیوی اور 3 اولادیں تھیں اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچ گیا اور اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھس گیا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کھونٹا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں گوتا مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا اور اس کو نکال کے ہی مانا اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا اور اپنے کپڑے پہنے۔ لیکن جب جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور لاہول پڑی اور کہنے لگا کہ یہ روزی بھی انوکھی روزی ہے، اور یہ اشعار پڑھنے لگا اے اندھیری رات اور ہلاکت میں گھسنے والے، اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھا، کیونکہ روزی دوڑ دھوپ سے نہیں ملتی۔ تو یہ نہیں دیکھتا کہ ایک سمندر ہے اور ایک ماہی گیر اس پر استادہ ہے اور ستارے کمر باندھے کھڑے ہیں۔ اب وہ اس میں گوتا لگاتا ہے اور لہریں اسے تھپیڑے مار کر باہر گرا دیتی ہیں، مگر اس کی نظر جال سے نہیں ملتی، یہاں تک کہ اس نے خوشی خوشی ساری رات گزار دی اور ایک مچھلی لے کر آیا جس کا تالو خونخوار کانٹے سے پھٹ گیا تھا، اور اس مچھلی کو اس شخص نے خریدا جو سردی سے بچا ہوا ساری رات عیش و آرام بسر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہ ایک کو دیتا اور دوسرے کو محروم رکھتا ہے، ایک مچھلی پکڑتا ہے اور دوسرا اس کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دل میں کہا کہ اٹھ، اس میں انشاءاللہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی، اور یہ اشعار پڑھنے لگا جب تو تنگی میں مبتلا ہو تو بڑے لوگوں کی طرح صبر کا جامہ پہن، یہی دانش مندی ہے۔ خدا کی شکایت بندوں سے مت کر، کیونکہ ایسا کرنے سے تو رحیم کی شکایت غیر رحیم سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑا۔ جب اسے نچوڑ چکا تھا اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں گوتا مارا اور بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا اور پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ مچھلی ہے، اس نے جال کو باندھ دیا اور کپڑے اتارے اور پانی میں اترا اور گوتا لگایا یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بڑا مٹکا آیا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔
یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور یہ اشعار پڑھنے لگا: اے زمانے کی تیزی رک جا، اگر تو کسی اور کے روکے نہیں رکتی تو خود رک جا۔ میں نے اپنی روزی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ روزی ہاتھ سے نکل گئی۔ کتنے جاہل ہیں جو ثریا تک پہنچ گئے ہیں اور کتنے عالم خاک میں چھپے پڑے ہیں۔ اس نے مٹکا تو پھینک دیا اور جال کو نچوڑا اور اسے صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی، اور تیسری بار سمندر کی طرف گیا، جال پھینکا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب جال بیٹھ گیا تو اس نے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹھیکریاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئی ہیں۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا اور وہ رو رو کر یہ اشعار پڑھنے لگا: رزق وہی ہے جو نہ کشادہ ہو اور نہ بستہ، روزی نہ علم سے ملتی ہے اور نہ لکھنے پڑھنے سے، خوشی اور روزی دونوں قسمت سے ملتی ہے۔ کوئی زمین سبزدار ہوتی ہے اور کوئی بنجر، زمانے کی رفتار مہذب لوگوں کو پسپا کر دیتی ہے اور نااہل کو بلند۔ اے موت آجا، کیونکہ جب شاہین زمین پر گرنے اور بطخیں اڑنے لگے تو زمانہ ذلیل ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ پڑھا لکھا تو غریب ہو اور جاہل اپنی دولت پر اکڑتا پھرے۔ ایسی چڑیا بھی ہوتی ہے جو اپنی روزی کے لیے مشرق اور مغرب تک اڑتی پھرتی ہے، اور ایسی بھی جو چل نہیں سکتی اور انہیں مزے مزے کے چارے مل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا: خداوند، تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے، اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج دے۔ اس نے خدا کا نام لیا، خدا کا نام لے کر سمندر میں جال بھی پھینک دیا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کھینچنا چاہا تو نہ کھینچا، کیونکہ وہ تھا گہرائی میں پھنسا ہوا۔ اس نے لاحول پڑھی، یہ اشعار گانے لگا: تف ہے دنیا پر اگر اس کا یہی طور ہے، میں اس دنیا میں بلا اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کسی کی زندگی صبح کو صاف ستھری ہے تو رات ہوتے ہوتے زمانہ اس کا ہلاکت کا جام پلا دیتا ہے۔ واقعی میری حالت پہلے ایسی تھی کہ اگر پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ عیش اور آرام میں کون ہے تو جواب ملتا کہ میں۔ اب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور گوتا مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بھری ہوئی پیتل کی پیلی لٹیا نکلی۔ اس پر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر سیسے کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور کہنے لگا کہ اسے پتیل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دام 10 دینار ملیں گے۔ جب اس نے لٹیا کو ہلایا تو بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس لٹیا میں ایسا ہے کیا، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔